یہ کہانی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی زندگی پر آدھارت ہے جو کالج لائف سے ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لڑکا اچھے گھرانے سے تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو جیسے ہی ان دونوں کے افیئرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو دونوں کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن اچانک لڑکے کے پتا کے کارخانے میں آگ لگنے کے کارن سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ کارخانے پر قرض ہونے کے کارن لڑکے کا پریوار روڈ پر آ جاتا ہے اور اسی صدمے کے چلتے لڑکے کے ماں باپ بھی اس دنیا سے چل بستے ہیں، جس کے کارن لڑکا اور اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ لڑکی اس بیچارے غریب کو چھوڑ کر ایک امیر گھرانے کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ سوچتی ہے کہ اگر جیون میں خوشیاں چاہیے تو اس غریب سے شادی کر کے در بدر بھٹکنے سے اچھا ہے کہ کسی امیر لڑکے سے شادی کروں۔ دوستو، سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، اس لڑکے کا اب ہوگا کیا؟ اس کی زندگی اس کو کہاں تک لے کر جائے گی؟ اور اس دھوکے باز بے وفا لڑکی کا کیا بنے گا؟ کہانی کو پورا سنیے گا، بہت ہی زبردست قصہ ہے۔ ریشما غصے سے بولی، تم کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اسلم ریشما کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ریشما، یہ اچانک تمہاری محبت میں اتنا زہر کہاں سے بھر گیا ہے؟ ریشما اسلم کی طرف دیکھ کر بولی، اسلم، میں تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اسلم آہستہ سے بولا، ریشما، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی مجھے؟ ریشما نے اسلم کے آگے ہاتھ جوڑے اور اللہ کا واسطہ دیا، پلیز اسلم، میری جان چھوڑ دو۔ سنتے کیوں نہیں ہو؟ کیسے ڈھیٹ انسان ہو تم؟ اسلم مسکرانے لگا، ریشما، ایسا تو نہیں کرتے نا محبت میں؟ دیکھو تو صحیح، ہم دونوں میں کتنی محبت تھی۔ 5 سال سے ہم ایک دوسرے کی محبت کے نغمے گا رہے ہیں۔ جب ہم 10ویں کلاس میں تھے ہماری منگنی کر دی گئی تھی، پھر اچانک کچھ دنوں میں ہی وہ محبت کہاں چلی گئی؟ ریشما چلا کر بولی، میرا دماغ خراب تھا جو میں تم سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اسلم، بہتر یہی ہوگا، میرے دل میں تمہارے لیے جو تھوڑی سی عزت باقی ہے اسے قائم رہنے دو اور نکل جاؤ میری زندگی سے۔ اسلم ریشما کے قریب ہوا، اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا۔ بازو پر دل بنا ہوا تھا، دل پر ریشما کا نام لکھا ہوا تھا۔ ریشما، اس محبت کا کیا کروں جو میں نے تمہارے ساتھ خوابوں میں سجا رکھی ہے؟ تم تو کہتی تھی، اسلم، اگر ہم بچھڑے تو میں تو مر جاؤں گی، میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی تھی، اور آج میں ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں تو تم چھڑا رہی ہو۔ ریشما خاموش تھی۔ اسلم، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسلم جان چکا تھا یہ ایسے کیوں بول رہی ہے، پھر آہستہ سے بولا، ریشما، صرف اس لیے نہ کہ میں تمہارے جیسا خوبصورت نہیں ہوں، میں باقی لڑکوں کی طرح سجنا سورنا نہیں جانتا، اور اب میں غریب ہوں، میں 10,000 روپے مہینہ کی نوکری کرتا ہوں، یہی وجہ ہے نا؟ ریشما غصے سے بولی، دیکھو، امی ابو نے میرا رشتہ اب ساحل کے ساتھ کر دیا ہے، میں اب ساحل کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اسلم ہنسنے لگا، اوہ، تو یہ بات ہے، وہ کمینہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا محبت کچھ نہیں ہوتی، اس دور میں سب کچھ پیسہ ہوتا ہے جس سے ہر چیز آسانی سے خرید لی جاتی ہے، لیکن میں اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا، وہ سچ کہتا تھا۔ اسلم، ریشما اور ساحل اسکول سے ہی تینوں دوست تھے، لیکن اب ساحل اسلم سے زیادہ دولت مند تھا۔ اسلم تو بیچارہ اب حالات کا مارا پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر روتا رہا، پھر اچانک سے کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن ریشما نے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ ریشما اب پوری طرح سے بدل چکی تھی، محبت میں دغا دے گئی تھی۔ اس نے اپنی خواہش میں اسلم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دراصل ریشما کی سہیلی نے کہا تھا، ریشما، زندگی پیار سے نہیں پیسے سے گزرتی ہے، اس لیے میں تم سے کہتی ہوں تم اسلم کو نہیں ساحل کو چنو، کیونکہ دولت والے سے تو بعد میں بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن غریب سے محبت ہونے کے باوجود بھی سینے میں ہر وقت نفرت کی آگ سی سلگتی رہتی ہے۔ ریشما نے بنا سوچے سمجھے اسلم کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے محبت کو چھوڑ کر دولت کو چنا۔ بارات گھر آ چکی تھی، اسلم کی 5 سال قائم رہنے والی محبت نے دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اسلم نے ریشما کو فون کیا، ریشما، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے برباد نہ کرو، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، لوٹ آؤ میرے پاس۔ ریشما نے ترنت فون بند کر دیا، منحوس آج کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔
اسلم مایوس ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریسما کی بہن نے راستے میں دیکھا، روک لیا۔ اسلم بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اسلم رونے لگا، مجھے ریسما سے ملنا ہے۔ وہ چیختا رہا، لیکن ریسما تو اس غریب سے پیچھا چھڑا کر کمرے میں خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسلم دوڑتے ہوئے آیا اور ریسما کے پیروں کو پکڑ کر بولا، ریسما تم نہ ملی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ مجھے چھوڑ کر تم کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہو؟ ریسما اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پلیز میرے ساتھ بے وفائی مت کرو۔ میں خون پسینہ ایک کر کے خوب محنت کروں گا اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اتنے میں ریسما کی ماں بھی آ گئی۔ ماں نے اسلم کے منہ پر ایک جھناٹے دار تھپڑ مارا اور غصے سے بولی، نکل جا ہمارے گھر سے۔ اسلم نم آنکھوں سے بولا، آنٹی میں ریسما کے بنا نہیں جاؤں گا۔ ریسما کی ماں نے اسلم کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اسلم اگر تیرے دل میں ریسما کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے نا تو خاموشی سے چلا جا یہاں سے تو۔ اسلم خاموش ہو گیا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ ریسما اب اس کی کسی بھی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس نے ریسما کی طرف دیکھا اور نگاہوں سے الوداع کہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، میرے پاس بچا کیا؟ ایک ہی تو محبت تھی جس کے ساتھ میں جینا چاہتا تھا، وہ بھی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر کیسے وہ کسی اور کو کلمہ پڑھ کر قبول کر لے گی؟ وہ تو کہتی تھی ہمارا پیار کبھی کم نہیں ہوگا، پھر اس قدر اسے نفرت کرنا کیسے آ گیا؟ وہ سوچتا سوچتا گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ گھر کا دروازہ بند کیا اور خوب رویا۔ سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن چھوٹی چھوٹی دونوں بہنوں کو دیکھ کر چاہ کر بھی خودکشی نہ کر پایا۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ ادھر ریسما کی شادی ہو چکی تھی۔ ریسما اپنی لائف میں بہت خوش تھی۔ اسلم کا کیا ہوا؟ وہ وہی 10,000 روپے مہینہ کی نوکری کرتا رہا۔ 2 سال گزرنے کے بعد ریسما اسلم کے گھر آئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی کار میں آئی تھی۔ اسلم کو دیکھا، داڑھی بڑھائی ہوئی، برا حال تھا۔ وہی غریبی، وہی سادگی۔ ریسما من میں شکر ادا کرنے لگی، اچھے وقت پر اچھا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ اس کے ساتھ پرانی بائک پر سوار ہو کر دھول مٹی میں جلیل ہو رہی ہوتی۔ ساحل کا ہاتھ تھاما اور پیار سے بولی، آئی لو یو میری جان ساحل، میں بہت خوش قسمت ہوں مجھے آپ ملے۔ کچھ سال گزرے۔ اسلم کے لیے ایک رشتہ آیا۔ مہک ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، بہت سمجھدار تھی، اچھے اخلاق تھے۔ اسلم شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چھوٹی بہنوں نے اسے مجبور کر دیا۔ کچھ دن بعد مہک اسلم کی ہم سفر بن کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ سانولی تھی، لیکن نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ مہک نے اسلم کو دیکھا، وہ سادگی میں جیتا تھا۔ مہک نے اسلم کو اپنی مرضی سے شاپنگ کروائی، اچھے ڈیزائن کے کپڑے پہننا سکھایا، سجنا سنورنا سکھایا۔ رفتہ رفتہ اسلم مہک کے رنگ میں ڈھلنے لگا۔ ایک دن مہک نے کہا، اسلم اتنے پڑھے لکھے ہیں آپ CSS کا امتحان کیوں نہیں دیتے؟ اسلم پیار سے بولا، گھر کی ذمہ داری ہے مہک، اور گھر کی ذمہ داری کے آگے میں اپنی پڑھائی کا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مہک نے اسلم کا ہاتھ تھاما، اسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اسکول پڑھا لیا کروں گی، گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کروں گی، کچھ تو فائدہ ہو میری پڑھی لکھی ہونے کا، ہم مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ مہک اسلم سے زیادہ کوالیفائیڈ تھی۔ اسلم بولا، مہک یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا میں اب اتنا گر چکا ہوں جو تمہیں شہزادی بنا کر رکھنے کی بجائے تمہاری کمائی کھانا شروع کر دوں؟ مہک پیار سے بولی، نہیں اسلم، میرا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اسلم میں جانتی ہوں پورا دن کام کر کر کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے رہتے ہیں، کیا میں اپنی محبت کا اتنا بھی ساتھ نہیں دے سکتی؟ پھر میرا پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایسے تو اس زمانے میں کوئی بھی اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھائے گا اور نہ ہی لڑکیاں پڑھنا پسند کریں گی۔ اسلم مہک کی باتوں کو سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہک مجھ سے دل و جان سے محبت کرتی ہے، وہ اب نہیں رکے گی۔ وہ پہلے ہچکچایا اور پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، چھوٹی بہنوں سے بھی پوچھ لو۔ چھوٹی بہنوں نے بھی بھابھی کو ترنت اجازت دے دی۔ مہک نے پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی، گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ پھر مہک نے اسلم کو اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا کہا۔ اسلم کو بھی پڑھاتی، اس کو امتحان کی تیاری میں مدد کرواتی۔ گھر کا سارا خرچہ اب مہک نے سنبھال لیا تھا، بس اسلم کو ہر وقت پڑھنے کا کہتی رہتی۔
1 साल की कड़ी मेहनत के बाद असलम ने CSS का इम्तिहान दिया। असलम कहने लगा, मेरी जान, इम्तिहान तो बहुत अच्छा हुआ है, दुआ करो पास हो जाऊं। महक मुस्कुराई, मेरी जान, अल्लाह हमारा मददगार होगा। कुछ दिन गुजरे। असलम और महक कहीं से घर आ रहे थे कि रास्ते में बाइक खराब हो गई। दोनों पैदल चलते आ रहे थे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, रेशमा भी अपने ड्राइवर के साथ वहीं से गुजर रही थी। उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। असलम के साथ महक थी। रेशमा उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी और सोचने लगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, खुश रखूंगा, हर खुशी दूंगा, लेकिन ये तो अब कुत्ते से भी बुरी जिंदगी गुजार रहा है। गाड़ी उनके पास रोकी, सलाम किया। असलम से बोली, क्या हुआ है आपकी बाइक को? असलम रेशमा की तरफ देख कर बोला, कुछ नहीं। रेशमा मुंह सा बनाकर बोली, अगर तुम चाहो तो मेरी AC वाली गाड़ी में बैठ सकते हो, तुम दोनों को घर तक छोड़ दूंगी। महक सब समझ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। महक रेशमा की तरफ देख कर बोली। रेशमा मुंह सा बनाकर बोली, बेचारी, फूटी किस्मत तुम्हारी, इतना कहकर चली गई। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो तुरंत डाकिया डाक लेकर आ गया। असलम ने जब खत खोला तो मुस्कुराने लगा। असलम इम्तिहान में पास हो गया था। महक को सीने से लगाया, आंखों में आंसू थे। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद असलम का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। वक्त गुजरता रहा। 2 साल बाद, महक, मेरी जान, क्या कर रही हो? जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। महक जल्दी से पास आई। अरे बाबा, आपको भी कितनी बार कहा है, थोड़ा टाइम पर उठ जाया करो, लेकिन आप नहीं सुनते। इधर असलम की सासू माँ बोली, बेटी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे अब घर जाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। असलम बोला, नहीं अम्मी, तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, पहले यही रहकर इलाज कराओ, घर जाने के बारे में ठीक होने के बाद सोचना। असलम महक से प्यार से बोला, अच्छा, अम्मी को अस्पताल ले जाना, उनका चेकअप करवा लेना, कुछ जरूरत हुई तो कॉल कर लेना। महक असलम को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई और असलम के माथे पर बोसा करते हुए बोली, आई लव यू असलम, मुझे सबने मना किया था असलम से शादी ना करना, वरना गुर्बत में मर जाओगी। देखो ना असलम, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी हूँ। असलम असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था। अच्छा घर था, गाड़ी थी, अल्लाह ने बहुत ही खुशियाँ अता की थी। एक दिन रेशमा और रेशमा की माँ ना चाहते हुए भी रोते हुए असलम के ऑफिस पहुँच गई। रेशमा ने जैसे ही असलम को देखा तो तुरंत उसके पाँव में गिर गई और रोते हुए बोली, गलती हो गई थी मुझसे असलम। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन गैर लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है। मैं दौलत के आगे तुम्हारी मोहब्बत को भूल गई थी, लेकिन आज पता चला जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। दौलत से ज्यादा मोहब्बत जरूरी होती है। पैसे के घमंड में साहिल ने एक और शादी कर ली है। अब ना तो वो मुझे साथ रखता है और ना ही तलाक देता है। मैं इस बुरी जिंदगी से थक गई हूँ, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। असलम ने रेशमा से कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। इतना कहकर असलम ने उसे अपने ऑफिस से घर भेज दिया। असलम ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे बेहतर से नवाजा है। मैं रेशमा के लिए रोता था, लेकिन तूने मेरे लिए रेशमा से भी बेहतरीन हमसफर महक की सूरत में मेरी किस्मत में लिखी थी। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी हमसफर महक है, जो रेशमा से लाख दर्जे बेहतर है। वो तो सिर्फ दौलत ही को सब कुछ समझती थी, भले ही वो ये बात समझ चुकी है कि मोहब्बत के आगे दौलत कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, अगर कोई आपको धोखा देकर जाता है, कोई वादा करके मुकर जाता है, कोई बेवफाई करता है, तो परेशान मत होना। अल्लाह ने आपके लिए उससे बेहतर चुना हुआ है। याद रखना, अल्लाह पाक हमको वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए रोना धोना छोड़े और जिंदगी में आगे बढ़े। अपने पैरों पर खड़े होकर जाने वाले के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मारे। मैं ये नहीं कहता कि सभी लड़कियां बुरी होती हैं, कुछ लड़के भी बुरे होते हैं, जैसे कि इस कहानी में दोनों किरदार दर्शाए गए हैं। हम अक्सर देखते हैं दौलत की खातिर कहीं लड़की के घरवाले रिश्ते तोड़ते हैं तो कहीं लड़के के घरवाले। इसलिए ये कहानी लड़का हो या लड़की सभी के लिए है।
دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں روزانہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔